السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد زین۔ زی ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید۔ کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑے سیٹھ نے ایک ایسے شخص کو نوکر رکھا جو دماغ کا موٹا تھا۔ جب امیر شخص کام کاج سے فارغ ہو کر گھر آتا تو تھکاوٹ اور ٹینشن دور کرنے کے لیے اس بے وقوف سے الٹے سیدھے سوال کرتا اور وہ بیچارہ اپنی تھوڑی سی عقل کے مطابق جواب دیتا، جسے سن کر وہ سیٹھ ہنس ہنس کر دوہرا ہو جاتا۔ یوں اس کی سارے دن کی تھکاوٹ دور ہو جاتی۔ ایک دن اس امیر آدمی کے ذہن میں خیال آیا کیوں نہ اس بے وقوف کا امتحان لیا جائے۔ تو اس نے ایک سفید چھڑی اس بے وقوف کو دیتے ہوئے کہا، یہ چھڑی تم اس شخص کو دو گے جو تمہیں اپنے سے بھی زیادہ بے وقوف ملے۔ وقت گزرتا گیا، وہ امیر شخص شدید بیمار ہو گیا۔ ایک دن اس نے اپنے بے وقوف نوکر کو بلا کر کہا، تم مجھے معاف کر دو، تمہیں تھوڑے سے پیسوں کا لالچ دے کر کچھ دیر کی خوشی حاصل کرنے کے لیے میں تمہارے جذبات سے کھیلتا رہا۔ نوکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا، مالک آپ آج ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ اس امیر شخص نے جواب دیا، میں بہت دور جا رہا ہوں۔ نوکر کہنے لگا، جہاز پر جا رہے ہو یا گاڑی میں؟ سیٹھ آپ دیدہ ہو کر کہنے لگا، وہاں نہ تو جہاز سے جایا جاتا ہے اور نہ ہی گاڑی سے، بس ملک الموت آئے گا اور مجھے لے جائے گا۔ نوکر کہنے لگا، اچھا پھر آپ نے وہاں کے لیے گاڑیاں تو خریدی ہوں گی؟ سیٹھ نے کہا، نہیں۔ نوکر کہنے لگا، اچھا خدمت کے لیے نوکر چاکر تو ہوں گے نا، اور رہنے کے لیے بہت بڑا بنگلہ بھی خریدا ہوگا، کیا اپنا سامان پیک کروا لیا؟ سیٹھ کہنے لگا، نہیں، وہاں کے لیے میرے پاس نہ تو بنگلہ ہے نہ ہی نوکر چاکر، اور وہاں خالی ہاتھ ہی جانا پڑتا ہے۔ نوکر حیران ہوتے ہوئے کہنے لگا، پھر آپ واپس کب آؤ گے؟ سیٹھ نے کہا، جو ایک مرتبہ وہاں چلا جائے واپس نہیں آتا، ہمیشہ وہیں رہتا ہے۔ وہ بے وقوف نوکر تھوڑی دیر کے لیے تو وہیں کھڑا کچھ سوچتا رہا، پھر اچانک واپس اپنے کمرے کی طرف بھاگا۔ جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں وہی سفید چھڑی تھی۔ اس نے وہ سفید چھڑی اپنے مالک کو تھما دی۔ سیٹھ یہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور وجہ پوچھی تو نوکر کہنے لگا، مالک کافی عرصہ پہلے آپ نے یہ چھڑی مجھے دی تھی اور کہا تھا یہ اس کو دینا جو تمہیں اپنے سے بھی زیادہ بے وقوف ملے۔ مالک، مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ بے وقوف آپ لگے ہو۔ جہاں کچھ عرصہ رہنا تھا وہاں دن رات محنت کر کے عالیشان بنگلہ بنوایا، خدمت کے لیے نوکر چاکر رکھے، گاڑیاں اکٹھی کی۔ جہاں ہمیشہ کے لیے رہنا تھا وہاں کے لیے کچھ بھی نہیں کمایا۔ اب میں اپنے سے زیادہ بے وقوف انسان کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتا۔ نوکر یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ یہ ایک پیغام ہے ہم سب کے لیے، اس عارضی دنیا میں رہ کر کیا ہم سب بھی صرف دنیا کا مال و متاع اکٹھا کرنے میں تو نہیں لگ گئے؟ کیا آپ نے ہمیشہ والے گھر کے لیے بھی کچھ اکٹھا کیا ہے؟ ایک مرتبہ سوچئے گا ضرور، موت کا کوئی بھروسہ نہیں کب آ جائے۔ جو چند لمحے باقی ہیں انہیں غنیمت جانیے۔ اپنے انتہائی مصروف وقت میں سے اپنی آخرت کی تیاری کے لیے بھی وقت صرف کریں، یہی آپ کی اصل کمائی ہوگی۔ دنیا کا مال تو دنیا میں ہی رہ جائے گا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یا اللہ ہم سب کو خیر بانٹنے والا بنا دے۔ خواہش ہے کہ کچھ ایسی ویڈیوز بناؤں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔